دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا، اللہ کو پامردیے مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ رائل یو ٹی وی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ علم آخر الزماں کے حوالے سے سفیانی کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اس کردار کو نہ سمجھا جائے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق اور ان کے کردار کے حوالے سے انتہائی پیچیدگیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ آئیے بات کرتے ہیں سفیانی کے کردار کی۔ سفیانی علم آخر الزماں کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل۔ اگر اس کردار کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ آخری وقت میں دمشق کے منبر سے ایک شخص کا ابھرنا ہوگا جو کہ پورے ملک شام کا بادشاہ ہوگا اور یہ انتہائی مظالم لوگوں کے اوپر کرے گا، عورتوں کے پیٹ پھاڑ ڈالے گا، بچوں کو قتل کر دے گا اور بڑے بڑے مظالم کرے گا، لوگوں کا گوشت ہانڈیوں میں پکائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسا ہی کردار سامنے آ چکا ہے اور لگ رہا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ مستدرک الحاکم چھٹی جلد حدیث نمبر 8586۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفیانی نامی ایک شخص دمشق کے علاقے سے ظاہر ہوگا، اس کی پیروی کرنے والوں میں اکثریت قبیلہ کلب کی ہوگی، وہ لڑائی کرے گا، عورتوں کے پیٹ پھاڑ کر اس میں سے بچے نکالے گا اور بچوں کو قتل کر دے گا، اس کے لیے قیس کا قبیلہ جمع ہوگا، وہ ان کو بھی قتل کر دے گا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی حرام میں نکلے گا، وہ سفیانی تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اپنا لشکر اس کی مدد کے لیے بھیجے گا اور ان کو شکست دے دے گا، پھر سفیانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پیش قدمی کرے گا اور جب وہ ہموار زمین تک پہنچے گا تو اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان لوگوں میں سے صرف وہی نجات پائے گا جو ان کے بارے میں خبر دے گا۔ اب یہاں تاریخی حوالوں سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر دو قبائل کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو قبیلہ کلب کی بات کی گئی اور اس کے علاوہ جو ہے قیس کا قبیلہ ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بتاتے چلیں کہ سفیانی کی حمایت جو ہے وہ قبیلہ کلب کے لوگ کر رہے ہوں گے، جبکہ قیس کا قبیلہ ان کی مخالفت میں جمع ہوگا۔ پھر ان کے بعد جو ہے میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی حرام میں نکلے گا۔ یہاں پر جو بات کی گئی وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بابت بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کہی گئی کہ پہلے ایک لشکر سے مقابلہ ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا، ان کو شکست دے دیں گے، پھر ایک اور لشکر آئے گا جس میں سفیانی ہوگا اور پھر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور پھر تمام لوگ جو ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی بات کریں گے بنو کلب کی۔ بنو کلب کے حوالے سے اگر بتایا جائے تو یہ بات ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر ان پرانے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے جن کا تعلق جو ہے وہ یمن سے تھا۔ یہاں پر ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ یمنی قبائل میں جو غسانی قبائل تھے اور اس کے علاوہ تنوخ، جدم اور لخم کے قبائل تھے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کا تعلق یمن سے تھا۔ اور پھر اگر ہم بنو قیس کے حوالے سے بات کی جائیں تو ان کو بنو عدنان کے نام سے، عدنانیائٹس جن کو کہا جاتا ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ کے اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بنیادی طور پر بنو قیس جو تھے وہ شمالی عرب کے علاقے کے لوگ تھے، یعنی ان کو آپ یہ کہا جائے، یہاں پر آپ نقشے میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بنو قیس کے لوگ کہاں پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو قیس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ الیپو میں اس بشار الاسد کے خلاف جو سب سے پہلے مظاہرے شروع ہوئے وہ حلب کے علاقے میں شروع ہوئے، حمص کے علاقے میں شروع ہوئے، اور پھر ہم یہ بات بھی جانتے ہیں یہ تمام کا تمام علاقہ آج بھی بنو قیس سے آباد ہے۔
اور اس کے علاوہ بنو کلب کے علاقے کے لوگ دمشق کے آس پاس آباد ہیں، یعنی یہاں پر یہ بات اگر کی جائے کہ بشار الاسد کے حمایتی لوگ جو بنیادی طور پر وہ دمشق کے آس پاس کے علاقے میں آباد ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان اس وقت اگر دیکھا جائے تو بڑی لڑائی جاری ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ تاریخی حوالوں سے ان دونوں کے درمیان شدید دشمنی اور شدید کشیدگی پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مدر اور ربیہ کی کشمکش میں بھی ہمیں انہی قبائل کے درمیان لڑائی نظر آئی تھی۔ گو کہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے زوال کا سبب ان دونوں قبائل کی آپس کی خانہ جنگی تھا، اور پھر بعد میں جس سے بنو عباس نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر بات کی جائے تو کسی زمانے میں یہاں پر بنو کلب کے لوگوں نے شیعہ مذہب قبول کیا۔ یہاں ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بشار الاسد کی فیملی کا تعلق علوی خاندان سے ہے۔ علویوں کے متعلق تھوڑی سی بات بتاتے چلیں کہ ان کو نصیری بھی کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر ابن نصیر نام کے ایک شخص کی پیروی کرتے ہیں۔ ابن نصیر شیعہ حضرات کے 11ویں امام حسن عسکری کے ایک شاگردوں میں سے تھا، اور ہم یہ بات بھی تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں کہ امام حسن عسکری کے جو ان کے بیٹے تھے، جو 12ویں امام جن کو کہا جاتا ہے، وہ غائب ہو گئے تھے، وہ غیبت میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ اعلان کیا کہ چونکہ اب امامت کا مسئلہ پڑا ہے، اس لیے اس کو ہی امام تصور کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ان میں سے اثنا عشری میں سے ایک جماعت علیحدہ ہو گئی، اور پھر ان لوگوں نے اپنی ایک جماعت بنائی جس کو الویائٹس کہا جاتا ہے۔ ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انتہائی عجیب و غریب نظریات ہیں، جہاں پر ہم یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ نعوذ باللہ یہ ان کو خدا تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ اور سنی ان تمام گروہان کا، ان تمام فرقوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ علویائٹس جو ہیں یہ بنیادی طور پر کافر ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علویائٹ شراب کو بھی حرام نہیں قرار دیتے، اور کچھ ان کے نظریات بہت حد تک جو ہے وہ عیسائیوں سے ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ سے آرتھوڈاکس کرسچنز کے قریب سمجھتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم موجودہ تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو عثمانی سلاطین کا جب دور تھا اور یہ اپنے آخری دور میں پہنچ چکے تھے، تو اس وقت ان کی پوزیشن مضبوط ہونا شروع کی۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فرینچ جب اس علاقے پر، ٹرانس جارڈن کے علاقے پر قابض ہوئے، تو انہوں نے کوشش کر کے علویائٹس کو آگے بڑھانا شروع کیا، علویوں کو آگے بڑھانا شروع کیا اس علاقے میں، تاکہ ان کی پوزیشن کو مضبوط کیا جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ فرانسیسی لوگوں کے ساتھ پھر ان قبائل نے بڑا تعاون کیا، اور عثمانی سلاطین کے اس علاقے میں اقتدار کو خاتمہ کرنے میں بڑا ایک اہم رول پلے کیا۔ پھر ہمیں یہ بات بھی نظر آئی بعد میں کہ اس علاقے میں ہی علویوں کی حکومت قائم ہوئی، جسے حافظ الاسد نے آ کر ختم کیا، چونکہ حافظ الاسد بھی ان علویوں کے ہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس لیے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پھر بعد میں اس کی حکومت مضبوط ہوئی، اور بشار الاسد ہی حافظ الاسد کا بیٹا ہے۔ اور پھر بنو کلب کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اس کی پیروی کرنے والوں میں سے اکثریت جو ہے وہ بنو کلب کے لوگوں کی ہوگی، وہ بھی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ سفیانی کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس کی گردن لمبی ہوگی، وہ انتہائی بدصورت شخص ہوگا، جو تمام کے تمام ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ گو کہ ہم یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ بشار الاسد نے ایک سنی خاتون سے شادی کری، ایک سنی عورت سے شادی کری۔ یہی وجہ تھی کہ علوی اس کے خلاف تھوڑا سا بغض رکھنا شروع ہو گئے تھے۔ گو کہ ابھی بھی اس کی بڑی حمایت ہے، لیکن یہاں پر یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ بشار الاسد نے بعد میں کوشش کر کے ایران کی حمایت اسی بنیادوں پر حاصل کری، کیونکہ علوی جو لوگ تھے اس کے مخالف ہو چکے تھے، اور پھر اس نے بعد میں روس سے بھی معاہدہ کیا، کیونکہ ایران پورے طور پر اپنے طریقے سے ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ گو کہ یہاں یہ بات بہت ہی، ہم اس بات پر حیرت کا اظہار کریں گے کہ اثنا عشری کے لوگ بھی علوی حضرات کو، علوی لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایران نے اس کی مدد کرنے کو اپنے اوپر جو ہے وہ لازم قرار دے لیا۔ گو کہ اخوان المسلمین کے حوالے سے بھی یہ بات کی جائے کہ ایران کا اتنا کوئی معاندانہ رویہ نہیں ہے، اتنا بڑا دشمن نہیں ہے اخوان المسلمین، اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ حافظ الاسد نے اخوان المسلمین کے حوالے سے انتہائی سخت آپریشن کی ہیں، اور
और बशर उल असद भी करीबन उसके ही पैरवी करता हुआ हमें मिलेगा। लेकिन बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस के दमिश्क से नमूदार होगा और लोगों का गोश्त हांडियों में पकाएगा। इससे महसूस ये होता है कि ये वही शख्स है, क्योंकि बड़ी तादाद में इसके ख़िलाफ़ जब बनु कैस के लोग, यानी वो लोग जो फ्री सीरियन आर्मी के लोग कहलाए बाद में, वो कि हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, बनु कैस के ही लोग जो शुमाली अगर देखा जाए, जैसा कि हमने आपको नक्शे में वजाहत भी करी कि यहीं के लोग ज़्यादातर शुमाल के जो लोग थे वो बशर उल असद के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत कर रहे थे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी वजह एक कहत का यहाँ पर पड़ना भी था, जिससे शुमाल के लोग जनूब की तरफ हिजरत की उन्होंने, और साथ ही साथ जो है इनकी जॉब्स भी ख़त्म हो गई थी। और इस हाफिज़ुल असद के हवाले से अगर देखा जाए, अलवियों के हवाले से देखा जाए, तो बड़े पैमाने पर ये लोग करप्शन में मुलव्विस थे और लोगों में एहसास पैदा हो रहा था कि अब जो है अगर देखा जाए तो इस हुकूमत का कमज़ोर पड़ना एक लाजिम व मलजूम करार पाया था, क्योंकि ये लोगों को फाइनेंशली इतना सपोर्ट नहीं कर सकी थी। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर बगावत हुई और फिर बाद में इसने मुसल्लह जो है वो सूरत इख्तियार कर ली थी। लेकिन बहरहाल अब करीबन इस बगावत को कुचल दिया गया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस से भी पूरा होता है कि जो है बनु कैस को शिकस्त दे दी जाएगी। फिर अब ये बात तय है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर बहुत ही करीब आ चुका है, वो निकलेंगे और फिर मुकाबला होना बाकी है। यहाँ पर हम ये बात भी आपको बताते चलें कि इस वक्त लग ये रहा है, महसूस ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो बशर उल असद के पीछे जमा हो रहे हैं, जिनमें रूस और अमेरिका के लोग भी शामिल हैं। यही वजह है कि अब एक बड़ा मार्का दरपेश होगा, जहां पर सदर ट्रंप की क़यादत में अमेरिका से एक नई रियासत उभरेगी और जो कि मुकाबला करने के लिए मुसलमानों का आर्मागेडन स्टार्ट करेगी। और जैसा कि हम ये बात भी जानते हैं कि मुकाम अम्माक और दाबिक में रूसी पहले ही उतर चुके हैं और हकीकतन अगर देखा जाए तो हरमजुदून का मलहमतुल कुबरा का करीबन आगाज़ हो गया है, उसकी सब बंदी तकरीबन तैयार है। यही वजह है कि तुर्की के हवाले से भी हमें एक बड़ा इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें फ्रांस, रशिया, UAE, मिस्र, ग्रीस और दीगर दूसरे बड़े ममालिक यूरोप के शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान मुत्तहद होते हैं या नहीं। गो कि हम इस हवाले से बड़ी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन महसूस ये होता है कि लोग इस मामले को इंतहाई आसान ले रहे हैं कि जैसे ही हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा वो इनकी क़यादत में मुत्तहद हो जाएंगे। हत्ता कि अगर हम हदीस को पढ़ें और देखें और महसूस करें तो हमें महसूस होता है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत ही कम मुसलमान, यानी करीबन 313 मुसलमान ही उनकी हिमायत के लिए जमा हो पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन 313 मुसलमानों में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को हम बाकी बात के लिए छोड़ रखते हैं, क्योंकि हम तवालत के खौफ से यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर इंशाअल्लाह हम आगे भी इस हवाले से इस टॉपिक पर मज़ीद बातचीत करते रहेंगे। गो कि आज की वीडियो का मकसद यही था कि ये बात बताई जाए कि सुफियानी का किरदार ही दर हकीकत हमें जो महसूस होता है वो बशर उल असद का किरदार है।